बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ गेट क्रैश کورس کے حوالے سے یہ ہماری سیکنڈ لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آلریڈی ایک لیکچر اپلوڈ کی ہے جس میں ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان جس میں لیڈنگ کیسز آتے ہیں وہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کی لنک میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں، آپ یہاں سے جا کے اس کو واچ کر سکتے ہیں۔ تو آج کی لیکچر میں یہ ہماری سیکنڈ لیکچر ہے لاء گیٹ کریش کورس کے حوالے سے، کہ جس میں ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں، جس کے ٹوٹل 10 مارکس ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ لاء گیٹ میں ایک مارکس کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ یہ جو انفارچونیٹلی جو لوگ اس کو کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں فرسٹ اٹیمپٹ میں یا سیکنڈ میں، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ایک مارکس کی کیا ویلیو ہے۔ تو انشاءاللہ اس جو ہم نے یہ لاء گیٹ کا کریش کورس سٹارٹ کیا ہے، یہ آپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہوگا، اور انشاءاللہ اگر آپ اس کورس کو واچ کرتے ہیں کمپلیٹ تو آئی ایم شیور کہ آپ لاء گیٹ کو فرسٹ ٹائم ہی، یا اگر آپ کا سیکنڈ ٹائم ہے، اگر آپ کا تھرڈ ٹائم ہے، تو انشاءاللہ آپ جو ہے نا نیکسٹ آنے والا جو لاء گیٹ ہوگا وہ آپ کلیئر کر پائیں گے۔ بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے، اور اس میں سب سے پہلے ہم سیلیبس میں دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 میں بیسیکلی کون کون سے پارٹس ہم نے جو ہے وہ ٹچ کرنے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے فنڈامنٹل رائٹس کو، جس کو ہم نے پریمبل سے لے کر آرٹیکل 40 تک ہے یہ سیلیبس میں، اور سیکنڈ پہ مجلس شورا جس کو ہم پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں، یہ آتا ہے آرٹیکل 50 سے 89 تک، اور تھرڈ پہ جو ہے دی جوڈیکیچر جس کو آرٹیکل 175 سے لے کر 212 تک یہ ڈیل کرتا ہے۔ اسے سب سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس کی جو بیسک انفارمیشن ہے بہت وہ چیک کرتے ہیں۔ جو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ پاسڈ ہوا تھا یا پبلش ہوا تھا ان آفیشیل گزٹ میں، وہ 12 اپریل 1973 کو کیم انٹو فورس، یعنی انفورس کب ہوا تھا، تو یہ 14 اگست 1973 کو کی ٹوٹل پارٹس جو ہے وہ 12 پارٹس ہے۔ اس میں ٹوٹل جو شیڈول ہے وہ 5 شیڈول ہے۔ پہلے 7 تھے، بعد میں جو 2 شیڈول تھے اس کو اومیٹ کر دیا گیا۔ اس میں ٹوٹل اگر امینڈمنٹ کی بات کریں تو وہ 25 امینڈمنٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں اگر ہم آرٹیکلز کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل 280 آرٹیکلز جو ہے وہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پریمبل آتا ہے، کسی بھی ایکٹ یا کسی بھی کانسٹیٹیوشن یا لا ہو، اس پہلا چیز جو آتا ہے وہ پریمبل آتا ہے۔ اب بیسیکلی پریمبل جو ہے یہ ہمارے پاس ایک لیٹن ورڈ جو ہے پریمبلس، اس سے نکلا ہوا ہے، اور اس کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے ٹو گو بیفور، یا اس کو انٹروڈکشن بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کسی بھی ایکٹ یا کسی بھی لا یا کانسٹیٹیوشن کا یہ ایک انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے یا انٹروڈکٹری سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس ایکٹ کی جو پرپس ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، فلسفی بتاتا ہے، یوزز بتاتا ہے، آئیڈیاز اینڈ ایسپریشن بتاتا ہے، پرنسپلز بتاتا ہے، اینڈ آبجیکٹیوز بتاتا ہے کہ اس ایکٹ یا اس کانسٹیٹیوشن کا آبجیکٹو کیا ہوگا۔ یہ بیسیکلی سمپلی پریمبل کا مطلب ہے۔ کانسٹیٹیوشن کہتے کیسے ہے؟ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کسی بھی اسٹیٹ کا فریم ورک دیتا ہے کہ کس فریم ورک کے اوپر یہ کنٹری جو ہے وہ رن کرے گی، کون کون سے یہاں پر رائٹس ہوں گے، کون سی اوبلیگیشنس ہوگی، کون سے ڈپارٹمنٹ کس طرح اپنے فنکشن جو ہے وہ پرفارم کریں گے۔ یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن میں یہ سب کچھ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ جو پارٹ 1 میں ہمارے پاس انٹروڈکٹری ہے، اور اس میں جو آرٹیکل 1 ہے یہ بیسیکلی ہے دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز۔ دیکھو یہاں پر جو لاء گیٹ میں اکثر جو MCQs آتے ہیں وہ اس طرح آتے ہیں کہ جو آرٹیکل 1 ہے وہ کس بارے میں ہے، تو آپ کو نیچے 4 آپشن دیے گئے ہوں گے، جس میں دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز، اور 3 آپشن آپ کو دیے گئے ہوں گے، تو آپ نے یہ والا یہاں پر سلیکٹ کرنا ہوگا، یا یہاں پر آپ کو دی ریپبلک اینڈ اٹس ٹیریٹریز اس طرح کا MCQs دیا ہوگا کہ یہ کون سا آرٹیکل ڈیل کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آرٹیکل 1 ڈیل کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی آرٹیکل 1 میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا نام ہوگا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور دوسرا اس کی جو ٹیریٹریز ہے، علاقے ہے، اس میں بیسیکلی 4 پروونسز ہوگی، جس میں بلوچستان ہوگا، KPK ہوگا، خیبر پختونخوا، پنجاب ہوگا، اور سندھ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹریز ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریٹر ٹرائبل ایریاز کہتے تھے، جس کو 25 امینڈمنٹ
کے ذریعے کیا ہوا کہ پاکستان جو KPK ہے اس کے ساتھ مرج کیا گیا۔ آپ کے ذہن میں ایک کویسچن بھی ہوگا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ بھی ہمارے پاس ایک پروونس ہے، لیکن وہ ہمارے پاس ایک ایڈمنسٹریٹو پروونس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ آرٹیکل ہے اسلام ٹو بی اسٹیٹ ریلیجن، یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اسٹیٹ کا ریلیجن ہوگا۔ آرٹیکل 2A ہے آبجیکٹو ریزولوشن ہے، اس کو کانسٹیٹیوشن کا سبسٹنٹیو پارٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا 8th امینڈمنٹ کے ذریعے۔ اس سے پہلے جو آبجیکٹو ریزولوشن تھا وہ ایز اے پریمبل جو ہے وہ پارٹ تھا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کو 8th امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ اب یہ قانون کا حصہ ہے، پہلے یہ پریمبل تھا۔ آرٹیکل 3 جو ہے وہ ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کا استحصال نہیں کیا جائے گا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، تمام چیزیں ڈیو پروسیس کے ساتھ رائٹ فل کے طریقے سے کی جائے گی۔ آرٹیکل 4 جو ہے وہ رائٹ آف انڈیویجول ٹو بی ڈیل ود ان اکارڈنس ود لا، نو ایکشن ڈیٹریمنٹل to the life, liberty, body, reputation or property of any person shall be taken except in accordance with law۔ Article 5 جو ہے loyalty to state and obedience to constitution and law ہے۔ Article 6 جو ہے وہ high treason کے بارے میں ہے، جو کہ جس کو کہتے ہیں سنگین غداری۔ کوئی بھی پرسن اگر کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرتا ہے یا سبورٹس کرتا ہے یا سسپینڈ کرتا ہے یا ہولڈ ان ابینس کرتا ہے یا attempts or conspires to abrogate shall likewise be guilty of high treason۔ اور اس کی جو پنشمنٹ ہے اس کا حق جو ہے وہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کو دیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ نے پھر اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ ڈیتھ سنٹینس جو ہے وہ رکھی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں پارٹ 2 کی طرف کہ جس میں 2 ہمارے پاس چیپٹر ہے۔ نمبر 1 چیپٹر میں جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور سیکنڈ چیپٹر میں پرنسپلز آف پالیسی ہے۔ آرٹیکل 7 ہے ڈیفینیشن آف دا اسٹیٹ۔ دا اسٹیٹ مینز دا فیڈرل گورنمنٹ یعنی مجلس شورا جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، a provincial government, provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan are as by law empowered to impose any tax۔ فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کہ جو ڈیل کرتے ہیں آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی MCQs آ سکتے ہیں۔ آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی لا اگر فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہو تو وہ وائڈ ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے۔ آرٹیکل 9 کی طرف جو سیکیورٹی آف پرسن ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ انشور کرے گی ہر سٹیزن کی، اس کی لائف کو جو ہے وہ انشور کرے گی کہ اس کی لائف جو ہے وہ سیکیور ہوگی۔ آرٹیکل 10 جو ہے سیف گارڈس ایز ٹو اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، کہ کوئی بھی ایلیگل جو ڈیٹینشن ہے وہ نہیں ہوگی کسی بھی پرسن کی۔ آرٹیکل 10A اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ٹو فیئر ٹریل، کہ ہر سٹیزن کا یہ حق ہے کہ اس کو فیئر ٹریل کا حق جو ہے وہ دیا جائے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 11 جو ہے وہ سلیوری فورس لیبر، یہ پروہیبٹڈ ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا انڈر 14 ایج جو ہے آپ فورس لیبر آپ نہیں بنا سکتے۔ آرٹیکل 12 جو ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ۔ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سپوز اگر کوئی جرم کرتے ہیں اور بعد میں قانون میں امینڈمنٹ کر کے اس جرم کے اگینسٹ کوئی نئی پنشمنٹ لے کے آتے ہیں، تو آج جس نے جرم کیا ہے تو اس کو اس جو پنشمنٹ کی جو ہے وہ حساب سے سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو موسٹلی لوگ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اس کو جو ہے قرآن عام جو ہے وہ پھانسی دی جائے، لیکن قانون میں ایسا کوئی جو ہے وہ پروویژن نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہو کہ آپ نے کسی بھی بندے کو قرآن عام جو ہے وہ پھانسی دینی ہے۔ تو سپوز اگر بعد میں قانون میں آپ امینڈمنٹ کر کے کوئی ایسی پروویژن اس میں ڈالتے ہیں کہ جس میں آپ کسی کو بھی جو ہے نا قتل عام پھانسی دے سکتے ہیں، تو آج جس نے جو آفینس کمٹ کیا ہے وہ جو آپ بعد میں امینڈمنٹ کرے اس سزا کو، مطلب اس پنشمنٹ کو آپ آج والے جو آفینڈر ہے اس پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ آرٹیکل 13 جو ہے وہ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن ہے کہ کسی کو بھی آپ ایک آفینس میں جو ہے وہ ڈبل پنشمنٹ، آپ مور دین ونس پنشمنٹ آپ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ چیز پر مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ خود اپنے خلاف جو ہے وہ گواہی دے سکے۔ آرٹیکل 14 جو ہے انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین
اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 15 سے فریڈم سٹارٹ ہوتی ہے، فریڈم آف موومنٹ، مطلب ہر سٹیزن کو جو ہے وہ جہاں بھی چاہے جو ہے وہ اس کو آزادی ہے وہ جا سکتے ہیں، یا جہاں پہ وہ سیٹل ہونا چاہے، جہاں پہ وہ اپنا رہائش لینا چاہے وہ آزاد ہے، اس پہ کسی قسم کی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی، مطلب آپ پیسفلی جو ہے وداؤٹ آرمز آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ جلسہ جلوس احتجاج کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن کہ آپ ایک لافل جو ہے وہ تنظیم یا جو ہے پارٹیز وہ کیا کر سکتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 18 جو ہے وہ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ہے کہ جو اظہار رائے جو ہے اس کی آزادی ہے۔ آرٹیکل 19A ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن، ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس۔ آرٹیکل 20 ہے وہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشن۔ آرٹیکل 21 جو ہے سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار پرپزز آف اینی پارٹیکولر ریلیجن۔ آرٹیکل 22 کہ سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان رسپیکٹ آف ریلیجن۔ جو 23 ہے پروویژن ایز ٹو پراپرٹی ہے، یہ پراپرٹی کے حوالے سے ہے کہ آپ پراپرٹی ہولڈ کر سکتے ہیں، ایکوائر کر سکتے ہیں۔ پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس جو ہے وہ آرٹیکل 24 ہے، اس کے بارے میں کہ آپ کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کوئی بھی آپ کو اس سے ڈپرائیو نہیں کر سکتا جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا، بلکہ اگر گورنمنٹ چاہے اکارڈنگ ٹو لا وہ آپ سے پراپرٹی لے سکتا ہے۔ آرٹیکل 25A ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیزن، کہ قانون کے سامنے ہر بندہ ہر سٹیزن جو ہے وہ ایکول ہے۔ آرٹیکل 25A ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، کہ ہر بندے کو کمپلسری ایجوکیشن ہے وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ دی جائے گی۔ آرٹیکل 26 نان ڈسکریمنیشن ان رسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز۔ آرٹیکل 27 سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن اینڈ سروسز، کہ سروسز میں کسی کو بھی جو ہے وہ کاسٹ، سیکس، ریزیڈنس یا پلیس آف برتھ کے بنا پہ آپ اس کو اپوائنٹمنٹ سے نہیں روک سکتے، بلکہ وہ اس میں وہ کوالیفیکیشن ہے وہ کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ آرٹیکل 28 جو ہے پریزرویشن آف لینگویجز، اسکرپٹ اینڈ کلچر، کہ کوئی بھی اگر سپوز آپ کا کوئی بھی کلچر ہے، کوئی بھی اسکرپٹ ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، اسے کوئی بھی آپ کو منع نہیں کر سکتا ہے، جیسے پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم آتے ہیں چیپٹر 2 کی طرف، جو پرنسپل آف پالیسی کے بارے میں ریاست سازی کے بنیادی اصول جو ڈیل کرتا ہے آرٹیکل 29 سے آرٹیکل 40 تک۔ آرٹیکل 30 جو ہے رسپانسبلٹی ود رسپیکٹ ٹو پرنسپل پالیسیز۔ آرٹیکل 31 جو ہے اسلامک وے آف لائف جو ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah۔ یہ ہے کہ آرٹیکل 32 پروموشن آف لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن، کے یہاں پر جو لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے۔ آرٹیکل 33 جو ہے وہ پریجوڈائز ٹو بی ڈسکریج۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ریشیل، ٹرائبل، سیکٹیرین اینڈ پروفیشنل پریجوڈائسز جو ہے امنگ دا سٹیزن، اس کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے۔ 34 جو ہے فل پارٹیسپیشن آف وومن اینڈ نیشنلسٹ۔ اس کے علاوہ 35 جو ہے آرٹیکل پروٹیکشن آف فیملی، کہ جس میں جو میرج ہے، فیملی ہے، دا مدر اینڈ دا چائلڈ، اس کی جو ہے وہ پروٹیکشن انشور کیا جائے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 36 جو ہے پروٹیکشن آف مائنورٹیز، یہ بھی جو ہے اس میں بتایا گیا کہ اس کو بھی انشور کیا جائے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 37 جو ہے یہ ہے کہ پروموشن آف سوشل جسٹس اینڈ ایریڈیکیشن آف سوشل ایونلز، جو شراب ہو گئے، اس طرح کے جو سوشل ایونلز جو ہے اس کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، سوشل جسٹس اس کو پروموٹ کیا جائے۔ آرٹیکل 38 پروموشن آف سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل۔ آرٹیکل 39 بات کرتے ہیں پارٹیسپیشن آف پیپل اینڈ آرم فورسز، کہ آرم فورسز میں لوگوں کی جو شمولیت ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ آرٹیکل 40 جو ہے مسلم ورڈز کے ساتھ جو بانڈ ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے، اور انٹرنیشنل پیس جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔
آتے ہیں سیکنڈ پارٹ پر کہ جس میں ہم نے مجلس شورا یعنی آرٹیکل 50 سے لے کر آرٹیکل 89 تک کی ڈسکس کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس جو ہے نا مجلس شورا جس کو پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں، اس میں ہم کیا اسٹڈی کریں گے؟ کمپوزیشن، ڈیوریشن اینڈ میٹنگز آف مجلس شورا۔ اب آرٹیکل 50 جو ہے وہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے بارے میں ہے۔ مجلس شورا جو ہے ہمارے پاس دو ہاؤسز پر مشتمل ہے، جس میں اپر ہاؤس ہے اور لوور ہاؤس ہے۔ اپر ہاؤس کو ہم سینٹ کہتے ہیں اور لوور ہاؤس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیشنل اسمبلی۔ اب آرٹیکل 51 جو ہے یہ بتاتا ہے نیشنل اسمبلی کے بارے میں۔ اب نیشنل اسمبلی میں ٹوٹل جو سیٹس ہیں، پہلے یہ 342 سیٹس تھی، اب 336 سیٹ، جس میں جو ہے وہ 266 جو ہے وہ الیکٹڈ سیٹ ہو گئے۔ اس کے علاوہ 60 سیٹ جو ہے وہ ریزروڈ ہوں گے وومن کے لیے، سیٹ جو ہوں گے وہ مائنورٹیز کے لیے ہیں۔ کون کون سے لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے، وہ 18 ایئر سے کم نہیں ہو، اور اس کا نام جو ہے وہ الیکٹورل رول میں جو ہے وہ اپیئر ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ سے اس کو ان ساؤنڈ مائنڈ ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہو، مطلب وہ ساؤنڈ مائنڈ ہونا چاہیے کہ اس میں پاپولیشن بیس پہ جو ہے وہ سیٹ ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ جس پروونس کی پاپولیشن زیادہ ہوگی اس کی یہاں پر سیٹس بھی نیشنل اسمبلی میں بھی اس کو زیادہ دی گئی ہے۔ آرٹیکل 52 کے ڈیوریشن آف نیشنل اسمبلی کے ڈیوریشن ہے وہ 5 ایئر ہے، اور یہ پرماننٹ ہاؤس نہیں ہے، یہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل 53 اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کے بعد ہی الیکشن ہو جائے، الیکشن کے بعد فرسٹ میٹنگ میں ایک اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو الیکٹ کرنا ہوگا۔ آرٹیکل 54 The President may from time to time summon either house or both houses of Majlis Shura and joint sitting to meet at such time and place as he thinks fit and may also prorogue the same. Article 55 Voting in Assembly and Quorum. Subject to the Constitution, all decision of National Assembly shall be taken by majority. Quorum کے بارے میں یہ ہے کہ at any time during a sitting of National Assembly, the attention of a person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the Assembly is present. He shall either adjourn the Assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present. Article 56 Address by President ہے۔ Article 57 Right to speak and مجلس شورا کے بعد Article 58 جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آرٹیکل 58 ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی کے بارے میں ہے۔ اب یہاں پر جو 3 چیزیں ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آرٹیکل 58 میں یہ بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی ٹائم جو ہے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں ود دا کنسنٹ آف پرائم منسٹر۔ اب اس کے بعد پھر ایک کلاس ایڈ کیا گیا آرٹیکل 58 کلاس 2۔ اب آرٹیکل 58(2) جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو کسی بھی ٹائم ڈیزالو کر سکتے ہیں اس صورت میں جب پرائم منسٹر اویلیبل نہ ہو یا پرائم منسٹر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہو۔ پھر فردر آرٹیکل 58(2) سب کلاس بی اس میں انسرٹ کیا گیا۔ اب سب کلاس بی میں جو ہے پریزیڈنٹ کو ایبسولوٹ پاور دیا گیا ہے کہ اس میں جو پریزیڈنٹ ہے آرٹیکل 58(2) بی کے تحت کسی بھی ٹائم نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے نہ پرائم منسٹر کے ساتھ کنسنٹ کی ضرورت ہے۔ سب کلاس بی جو ہے اس کو پہلے 8th امینڈمنٹ میں انسرٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن میں، پھر 13 امینڈمنٹ میں اس کو جو ہے وہ نکال دیا گیا، پھر اگین 17th امینڈمنٹ میں اس کو جو سب کلاس بی جو ہے اس کو پھر انسرٹ کیا گیا، اور پھر فائنلی 18th امینڈمنٹ میں اس کو جو ہے وہ ریموو کیا گیا۔ اب جو کرنٹلی پریزیڈنٹ ہے وہ ود آؤٹ پرائم منسٹر کے کنسرٹ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ آرٹیکل 59 یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ MCQs آ سکتے ہیں یہاں پر کہ آرٹیکل 59 کے ذریعے فرسٹ ٹائم سینٹ کو جو ہے وہ مجلس شورا میں انکلوڈ کیا گیا کہ سینٹ جو ہے اس میں 104 جو ہے وہ ممبر ہوں گے، لیکن کرنٹلی میں 8 سیٹ جو فاٹا کی تھی سے یہ KPK کے ساتھ مرج ہوا ہے، تو وہ 8 سیٹ جو ہے وہ ریموو کر دی گئی ہے، اور اب ٹوٹل جو سینٹ کے جو سیٹس ہوں گے وہ 96 ہوں گے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ سینٹ میں جو سیٹس ہوں گے
وہ ایکولی دیے گئی ہے ہر صوبے کو۔ اس میں 4 سیٹ جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹریٹری کے ہے۔ سینیٹر کے لیے ایج ہونی چاہیے وہ 30 ایئرس ایج ہونی چاہیے، اور نیشنل اسمبلی جو MNS کے لیے جو ایج ریکوائرڈ ہے وہ 25 ایئر ریکوائرڈ ہے۔ سینیٹ جو ہے وہ 6 ایئر کے لیے یہ ہوتی ہے، لیکن ہر 3 سال کے بعد اس میں کچھ سینیٹر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور یہ پرماننٹ ہاؤس ہے، یہ کبھی بھی ڈیزالو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور 60 چیئرمین اینڈ ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے ہے کہ 61 جو ہے ادر پروویژن ریلیٹنگ ٹو سینٹ ہے۔ 62 ہمارے پاس کوالیفیکیشن فار ممبرشپ آف مجلس شورا ہے، سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کیس آف نیشنل اسمبلی ناٹ لیس دین 25 ایئر، اس کا ایج 25 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ انرولڈ ہونا چاہیے ایز اے ووٹر ان اینی الیکٹورل رول۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کسی حصے سے وہ جو ہے نا انہوں نے الیکشن جیتا ہو جنرل سیٹ پہ یا ریزرو سیٹ پہ یا نان مسلم سیٹ پر، ان کیس اگر سینٹ کے لیے کوئی جو ہے وہ سینیٹر بنتے ہیں تو اس کے لیے جو ایج ہے وہ 30 ایئر سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 3 جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن فار ممبرشپ آف مجلس شورا ہے، اگر کوئی بندہ انساؤنڈ مائنڈ ہو، کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ سے اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہو تو ڈسکوالیفائی ہوگا۔ کوئی ان ڈسچارج انسالوینٹ ہو تو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سیز ٹو بی سٹیزن آف پاکستان اور ایکوائر دا سٹیزن شپ آف اے فارن اسٹیٹ تو وہ بھی جو ہے نا ڈسکوالیفائی ہوگا۔ اگر کوئی ادر آفس جو پروفٹ کے لیے انہوں نے ہولڈ کیا ہے ڈیورنگ دا سروسز آف پاکستان تو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوگا۔ آرٹیکل 64 جو ہے وہ ویکیشن آف سیٹ ہے کہ اگر جو ہے نا A member of Majlis Shura may by writing under his hand address to the speaker or as the case may be to the chairman resign his seat and thereupon his seat shall become vacant۔ لیجسلیٹو پروسیجر جو ہے وہ آرٹیکل 70 سے لے کر 89 تک آتی ہے۔ ہمارے پاس 2 قسم کے بلز ہوتے ہیں، ایک آرڈنری بل ہوتے ہیں اور ایک منی بل ہوتے ہیں۔ جو آرڈنری بل ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ہاؤس سے جو ہے وہ آپ اس کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، اس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ اگر سپوز کسی بھی ہاؤس سے اس کو پہلے آپ پریزنٹ کریں، سپوز اگر آپ اس کو نیشنل اسمبلی میں پریزنٹ کرتے ہیں تو نیشنل اسمبلی میں کیا ہوتا ہے کہ اس پہ 3 ریڈنگز ہوتے ہیں۔ فرسٹ ریڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ریڈنگ میں اس پہ ڈسکشن کی جاتی ہے۔ تھرڈ ریڈنگ میں اس پہ پھر ووٹنگ دی جاتی ہے، اور پھر فائنل کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ سیکنڈ ہاؤس کو فارورڈ کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہاؤس پہ بھی یہ 3 ریڈنگز ہوتی ہے، اور پھر فائنلی دونوں ہاؤس سے اگر وہ بل پاس ہوتا ہے تو پھر فائنلی پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے۔ پریزیڈنٹ کو اگر کوئی اس میں امینڈمنٹ یا کوئی ایسا چیز اس کو نہیں دکھائی دیتا کہ اس میں کوئی چینجز ہونی چاہیے تو کیا ہوتا ہے کہ فائنلی اس پہ پھر پریزیڈنٹ سائن کرتا ہے، اور وہ فائنلی پھر ایکٹ یا لا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ منی بل جو ہوتے ہیں وہ سول فنکشن آف نیشنل اسمبلی ہوتا ہے، وہ سینٹ میں آپ پریزنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں پر میں دوسری ایک بات بتاتا چلوں منی بل میں، کہ یہ صرف سینٹ میں سجیشن کے لیے فارورڈ کیا جاتا ہے، لیکن سینٹ کی جو سجیشن ہے اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف وہ سجیشن کے لیے فارورڈ کرتے ہیں کہ سینٹ سے اگر کوئی اس بل کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ سجیشن وہ دینا چاہیے۔ ادروائز یہ جو منی بل ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور وہاں سے پاس بھی ہوتا ہے۔ آرڈنری اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بلز میں کیا ڈفرینس ہے؟ تو آرڈنری بل کے لیے سمپل میجورٹی ریکوائر ہوتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کے لیے 2/3 میجورٹی جو ہے وہ لازمی ہے۔ 75 جو ہے وہ پریزیڈنٹ ایسنسو بل ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ کے پاس جب کوئی بل جاتا ہے تو وہ باؤنڈ ہے کہ وہ 10 دن کے اندر اس پہ جو ہے وہ اپنا ایسنٹ دے دے، ادروائز جو ہے وہ بل جو ہے نا اگر وہ ایسنٹ 10 دن میں نہیں دیتا یا وہ بیک فارورڈ نہیں کرتا تو آٹومیٹیکلی ایکٹ یا لا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ فائنل پارٹ پہ آتے ہیں
پارٹ 7 ہے ہمارے پاس یہ دا جوڈیکیچر، یہ بیسیکلی جوڈیشری کے حوالے سے ہے، کورٹس کے حوالے سے ہے۔ اب آرٹیکل 175 اسٹیبلشمنٹ اینڈ جورسڈکشن آف کورٹس ہے۔ اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری کنٹری میں ایک ہی سپریم کورٹ ہوگا اور ہر صوبے میں ایک ایک ہائی کورٹ ہوگا، اور ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہوگا، اور ہر صوبے میں اور ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہوگا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 175A جو ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز ٹو دی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اینڈ دا فیڈرل شریعت کورٹس۔ سپریم کورٹ کے جو جج ہے اس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ ایک کمیشن بنایا جائے گا۔ اس کمیشن میں کون کون شامل ہوں گے؟ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس کمیشن کا چیئرمین ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ کہ 4 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ ہوں گے، وہ اس کمیشن کے ممبرس ہوں گے۔ یہ ہے کہ فارمر چیف جسٹس یا فارمر جج آف سپریم کورٹ یہ بھی اس کمیشن کا ممبر ہوگا۔ اس کے علاوہ فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس یہ بھی اس کمیشن کا جو ہے وہ ممبر ہوگا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ بھی ممبر ہوگا۔ سینئر ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ اس کمیشن کا جو ہے وہ ممبر ہوگا۔ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے آرٹیکلز ہے وہ 166 سے لے کر 191 تک ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے کہ the Supreme Court shall consist of Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges۔ 177 جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ آف سپریم کورٹ ججز کے حوالے سے ہے، کو پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے آرٹیکل 175A کے تحت، کہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے جس کا مطلب ہائی کورٹ کے وہ جج جس کے 5 ایئر جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ جج رہ چکا ہو وہ سپریم کورٹ کا جج بن سکتے ہیں، یا ایک ایسا ایڈوکیٹ کہ جس کی پریکٹس جو ہے وہ 15 ایئر جو ہے وہ پریکٹس ہو ہائی کورٹ کی، تو وہ بھی سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ 179 ریٹائرنگ ایج جو ہے، ریٹائرنگ ایج کیا ہونی چاہیے؟ تو ریٹائرنگ ایج جو ہے وہ 65 ایئر جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ 180 جو ہے ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ تو ایٹ اینی ٹائم وین دا آفس آف چیف جسٹس ویکنٹ ہو، اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان ایبسینٹ ہو یا انیبل ٹو پرفارم دا فنکشن، اپنا آفس جو ہے وہ انیبل ٹو پرفارم دا فنکشن ہو۔ سپریم کورٹ کا ادر جو سینئر موسٹ جج ہوگا اس کو ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا۔ 181 جو ہے وہ ایکٹنگ ججز کے حوالے سے ہے کہ the office of judge of Supreme Court is vacant، اگر کوئی بھی سپریم کورٹ جج کا جو پوسٹ ہوگا وہ ویکنٹ ہو اس صورت میں، یا کوئی بھی جج جو ہے وہ ایبسنٹ ہو یا unable to perform the function ہو۔ آرٹیکل 182 جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ایڈ ہاک ججز ہے۔ 183 جو ہے وہ سیٹ آف دا سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے۔ The permanent seat of the Supreme Court shall subject to the clause be at اسلام آباد۔ 184 جو ہے اس میں اوریجنل jurisdiction of Supreme Court بتایا گیا ہے کہ the Supreme Court shall to the exclusion of every other court have original jurisdiction and any dispute between any 2 or more governments۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آرٹیکل 185 appellate jurisdiction of Supreme Court۔ سپریم کورٹ جو ہے یہ بہت سول اینڈ کرمنل کیس کی جو اپیلیٹ جو ہے وہ جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ آرٹیکل 186 ایڈوائزری جورسڈکشن ہے یہ سپریم کورٹ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو پرنسپل سیٹ ہے وہ ICT یعنی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہی ہوگی، اور اس کی جو پھر فردر 4 جو پروونس ہے اس میں ان کی رجسٹری ہوگی، اس کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہوگی، کہ جس میں ایک پشاور میں ہوگا، ایک کراچی میں ہے، ایک لاہور میں ہے، ایک کوئٹہ میں ہے۔ مطلب کوئی بھی یہاں پر جو سپوز اگر کوئی KPK سے ہے، سندھ سے ہے، پنجاب سے ہے یا بلوچستان سے ہے، تو وہ اپنا کیس جو ہے وہ اسی رجسٹر میں فائل کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے بعد میں اگر اس رجسٹر میں کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے سپریم کورٹ کو جو ہے وہ انفارم کرتے ہیں، پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جج آتا ہے اور یہاں پہ اپنی ایڈوائزری جو یا اس کی جو رجسٹری ہے یا ایڈوائزری جورسڈکشن ہے اس میں وہ پھر کیسز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پھر وہاں پہ جو ہے وہ سنتے ہیں۔
آرٹیکل 186A ہے، یہ پاور آف سپریم کورٹ ٹو ٹرانسفر کیسز کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 187 ایشو اینڈ ایگزیکیوشن آف پروسیس آف سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے۔ آرٹیکل 188 ریویو آف ججمنٹس آف آرڈرز بائی دا سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے۔ آرٹیکل 189 ڈیسیجن آف سپریم کورٹ بائنڈنگ آن ادر کورٹس کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد جو ہائی کورٹس ہے یہ ڈیل کرتا ہے آرٹیکل 192 سے 203 تک۔ اب سب سے پہلے ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف ہائی کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ مطلب ہائی کورٹ کس چیز پہ مشتمل ہوگا؟ تو اس میں ایک چیف جسٹس ہوگا، باقی جو ہے نا ججز ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہے کہ ہر صوبے میں ایک جو ہے وہ ہائی کورٹس ہوگا، جو کہ اس صوبے کا ہائیسٹ جو کورٹ ہوگا وہ ہائی کورٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ 193 جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ہائی کورٹ ججز کے حوالے سے ہے۔ ہائی کورٹ کے جج کی جو ایج ہونی چاہیے وہ 45 ایئر سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہائی کورٹ کا اگر کوئی ایڈوکیٹ جس کا پریکٹس 10 ایئر ہو تو وہ بھی ہائی کورٹ کا جج بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مسلم نان مسلم دونوں بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی سیشن جج ہائی کورٹ کا جج بنے گا تو ان کا جو سیشن کے حوالے سے 3 ایئر جو ہے وہ ایز اے سیشن جج رہ چکا ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی ادر سول سرونٹ ہو، چاہے وہ پروونشل ہو یا فیڈرل ہو، تو ان کا 10 ایئر جو ہے وہ ایز این ایگزیکٹو جو ہے وہ سروس ہونی چاہیے کسی بھی جوڈیشری فیلڈ میں، تو وہ اس ہائی کورٹ کے جج کے لیے جو ہے وہ ایلیجبل ہے۔ ریٹائرنگ ایج جو ہے وہ 62 ایئرس ہے۔ اب ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ کون بن سکتے ہیں، کس صورت میں بنے گا؟ کہ دا آفس آف چیف جسٹس جو ہے وہ آف ہائی کورٹ ویکنٹ ہو، یا جو چیف جسٹس ہے وہ ایبسینٹ ہو، یا وہ انیبل ٹو پرفارم ہز فنکشن جو ہے، اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ بنے گا۔ پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے کہ پھر ایکٹنگ چیف جسٹس جو اس ہائی کورٹ کے ادر ججز میں سے ایک جج کو ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ جو ہے اپوائنٹ کرے گا۔ 187 ایڈیشنل ججز کے صورت میں بنیں گے۔ دا آفس آف ججز آف ہائی کورٹ مطلب سیم سپریم کورٹ کی طرح ہے کہ اگر کسی ہائی کورٹ کی کسی جج کا پوسٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہو، یا وہ ایبسینٹ ہو، یا وہ انیبل ٹو پرفارم ہز فنکشن ہو، تو اس صورت میں جو ہے نا ادر ججز یا ایڈیشنل ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ سیٹ آف دا ہائی کورٹ کے حوالے سے 198 آرٹیکل جو ہے نا اس میں بتایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 199 آرٹیکل جو ہے وہ جورسڈکشن آف ہائی کورٹ کے حوالے سے ہے۔ اب اس سے جو ملتا جلتا سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184 ہے، ایشوئنس آف ریٹس جو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے وہ آرٹیکل 184 ہے، اور ہائی کورٹس کے حوالے سے ہے کہ ہائی کورٹ کس آرٹیکل کے تحت ریٹ کو جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں، تو وہ آرٹیکل 99 ہے۔ اب آرٹیکل 184 اور آرٹیکل 199 میں ڈیفرنس کیا ہے؟ اب آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ اپلیکیشن کے تھرو بھی ریٹ کو جو ہے وہ ایشو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مطلب کوئی ایگریوڈ پارٹیز ہے وہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ میں کہ مجھے جو ہے ریٹ جو ہے وہ ایشو کرے، کیونکہ ہمارے پاس 5 قسم کے ریٹس ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی ریٹ کے حوالے سے اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے، اپروچ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، تو سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی، یہ پاور ہے انڈر آرٹیکل 184 کہ وہ اس ریٹ کو جو ہے وہ ایشو کر سکے۔ دوسرا سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ اس ریٹ کے حوالے سے ازہود نوٹس بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہائی کورٹ کے سینیریو میں یہ ہے کہ انڈر آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ جسٹ آن دا بیسس آف اپلیکیشن کیا کر سکتے ہیں، ریٹ کو ایشو کر سکتے ہیں، لیکن ازہود نوٹس نہیں لے سکتا۔ پہلے انڈر آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ بھی ازہود نوٹس لے سکتا تھا، لیکن بعد میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں یہ ہائی کورٹ سے ازہود نوٹس لینے کا جو پاور تھا وہ لے لیا گیا۔ اب جسٹ جو ہائی کورٹ جو ہے وہ آن دا بیسس آف اپلیکیشن جو بھی ہائی کورٹ کو اپروچ کرتا ہے، اس صورت میں اس کو ریٹ جو ہے وہ یہ ایشو کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 200 ٹرانسفر آف ہائی کورٹ ججز ہے۔ اس آرٹیکل 201 جو ہے ڈیسیجن آف ہائی کورٹ بائنڈنگ اور سب آرڈینیٹ کورٹس جو ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے
اس کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی قانون یا کوئی ایکٹ یا کوئی لا جو قرآن و سنہ کے اگینسٹ ہوگا تو اس کو دیکھتا ہے فیڈرل شریعت کورٹ، اور اس کے علاوہ حدود کیس میں جو اپیلیٹ کورٹ ہے وہ ہمارے پاس فیڈرل شریعت کورٹ ہے۔ آرٹیکل 204 سے لے کر 2012 تک یہ ہمارے پاس جنرل پروویژن ہے ریلیٹنگ ٹو دا جو ہے وہ کورٹس کے حوالے سے۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ سیکشن آرٹیکل ہے وہ 204 ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ، کہ اے کورٹ شیل ہیو پاور ٹو پنش اینی پرسن، کہ کوئی بھی پرسن اگر کسی کورٹ کی توہین کرتا ہے تو کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اس شخص کو کیا کر سکے، اس کو پنش کر سکے۔ اگر سے 209 سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جج کے اگینسٹ اگر امپیچمنٹ کرنی ہے، مطلب جج کو اس پوسٹ سے ہٹانا ہو، تو اس کو پھر کیا کرنا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے اس میں کیس چلایا جائے گا۔ دی کونسل شیل کنسسٹ آف، اس میں کون کون شامل ہوں گے؟ دی چیف جسٹس آف پاکستان، the two next most senior judges of the Supreme Court, and the two most senior chief justices of high courts۔ اور 2012 جو لاسٹ آرٹیکل ہے ایڈمنسٹریٹو کورٹس اینڈ ٹریبیونلز کے حوالے سے ہے۔ پاس 5 قسم کے جو ہے وہ ریٹس ہوتے ہیں۔ ریٹس کو ہم کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز بھی کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ہیبیس کارپس ہے۔ ہیبیس کارپس اس سچویشن میں آپ فائل کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ایلیگل ڈیٹینشن، کسی کو ایلیگل ڈیٹین کرتا ہے، تو اس صورت میں اس شخص کو بازیابی کے لیے آپ ہیبیس کارپس کیا کرتے ہیں، جو ہے نا ہائی کورٹ میں فائل کرتے ہیں۔ دوسرا ہے ہمارے پاس مینڈمس، ریٹ آف مینڈمس، کہ جب کوئی لافل ایکٹ نہ ہو، کوئی نہیں کرتا کہ جو باؤنڈ ہو کہ وہ لافل ایکٹ کرے، تو اس صورت میں آپ ریٹ فائل کرتے ہیں مینڈمس کا، کہ برائے مہربانی یہ لافل ایکٹ جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ تھرڈ پہ ریٹ آف پروہیبیشن جو ہے، اگر کوئی جو ہے نا ان لافل ایکٹ جو ہے وہ کرتا ہے، روکنے کے لیے آپ ریٹ آف پروہیبیشن جو ہے وہ فائل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر ریٹ آف کوورنٹو، یہ اس صورت میں آپ فائل کرتے ہیں کہ جب کوئی رانگفلی کوئی پبلک آفس کو ہولڈ کرتا ہے، کہ انڈر ویچ اتھارٹی یو آر ہولڈنگ دس آفس، تو اس صورت میں آپ کوورنٹو کا جو ریٹ ہے وہ فائل کرتے ہیں۔ لاسٹ پہ جو سرچرائی جو ریٹ ہے، آپ یہ اس صورت میں فائل کرتے ہیں کہ اگر کوئی رانگ رول یا آرڈر پاس کرتا ہے، تو اس صورت میں آپ سرچرائی کا ریٹ جو ہے وہ فائل کرتے ہیں۔ چلیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹور میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔